بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے نفع نصیب فرمائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ حضرت علی ایک صاف اور روشن تشت میں نہایت اعلیٰ درجے کا شہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی حاضر خدمت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی فرما سکتا ہے کہ یہ تشت، شاہد اور بال، اس میں کیا راز ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اس تشت سے زیادہ درخشاں ہے اور اس کا ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس ایمان کو آخر دم تک سلامت رکھنا بال سے بھی بری کام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بادشاہت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، حکمرانی شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور عدل و انصاف بال سے زیادہ بریک کام ہے۔ حضرت عثمان نے غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اس کا پڑھنا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، اور اس پہ عمل کرنا بال سے بھی زیادہ بریک معاملہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ مہمان تشت سے زیادہ روشن ہے، مہمان کی خدمت شہد سے زیادہ لذت رکھتی ہے، مگر مہمان کی خوشنودی اور دل نوازی بال سے بھی بریک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ تو عرض کیا اللہ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کی حیا تشت سے زیادہ منور ہے، اس کے چہرے پر نقاب اور چادر شہد سے زیادہ بڑھ کر شیریں ہے، اور نگاہ نامحرم سے بچنا بال سے بریک ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ اس تشت سے زیادہ بڑھ کر ہے، اللہ کی راہ اس تشت سے زیادہ بڑھ کر منور ہے، اس پر چلنا اس شہد سے زیادہ لذت بخش ہے، اور اس پر آخر دم تک قائم رہنا بال سے بریک تر ہے۔ پھر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا معیشت اس تشت سے زیادہ صاف اور روشن ہے، جنت کی نعمتیں شہد سے بڑھ کر شیریں ہیں، اور جنت کو جانے والا راستہ بال سے زیادہ بریک ہے۔